علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان۔ یہ میرا ٹی وی چینل ہے خان ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے مسلمان۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ مسلمانوں نے ہندوستان کی ترقی کے لیے، مسلمانوں نے ہندوستان کے دفاع کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آج ہندوستان کا جو دفاع مضبوط ہے، ڈاکٹر عبدالکلام نے انہیں ایٹم بم بنا کے دیا اور سائنس ٹیکنالوجی سے میں مدد کی، ورنہ ہندوستان جو ہے وہ کمزور ہوتا۔ ہندو دوا نے کیا کیا کہ 50,000 مساجد گرائیں 76 سال کے اندر، یعنی 1947 سے وہ اسی کام میں مصروف ہیں کہ وہ مسلمانوں کی مساجد گرا رہے ہیں اور عیسائیوں کے 20,000 چرچ گرا دیے انہوں نے۔ اقلیتوں کو وہ مارتے ہیں، جو ہندو ہیں اور جو نچلی ذات کے ہندو ہیں انہیں بھی وہ مارتے ہیں، ان کو دبا کے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس برہمن جو ہے وہ سب کچھ ہے، باقی شودر ہیں سب۔ مسلمانوں کو بھی شودر سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کو اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا دیں تو اس پانی کو وہ نہ پئیں۔ اس وقت سکھ جو ہیں وہ اپنی آزادی کا انہیں احساس ہے اور وہ اپنی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں مسلسل۔ سکھ رکے نہیں، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ان کو وہ آزادی نہیں ملے گی، ان کو وہ ترقی نہیں ملے گی، ان کے جو حقوق ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ مگر مسلمانوں کو ابھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ 1.5 ارب کی آبادی میں 30 کروڑ مسلمان ہیں اور اس کے حساب سے ان کی سیٹیں راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں نہیں ہیں۔ وہ اسی وقت ہوں گی جب کہ ہندوستان میں جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہ چاہیں گے، کیونکہ وہاں تو دھاندلی چلتی ہے۔ وہاں تو سپریم کورٹ بھی ایسے فیصلے دیتی ہے کہ انہوں نے اجودھیا میں جو مسجد تھی اسے گروا دیا، غلط آرڈر تھا، کہا کہ رام مندر تھا یہاں، حالانکہ کوئی پروف نہیں ہے اس کا کہ رام مندر تھا۔ وہاں بابر نے بابری مسجد بنائی تھی اور وہاں کوئی مندر نہیں تھا۔ ابھی انہوں نے فیصلہ دیا کہ آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا جائے، یعنی کہ آرٹیکل 370 میں جو تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں اس حکومت نے، مودی کی حکومت نے، وہ مان لی۔ یعنی کشمیریوں سے جو ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ آپ جو ہیں آپ مکمل طور پہ آپ کی ہی اسمبلی ہوگی، آپ ہی کے وزیر ہوں گے، آپ ہی کے سب آپ کا ہوگا اور آپ خود اس حکومت کو چلائیں گے کشمیر کی، تو مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے ساری کی ساری فیسلٹیز چھین لی ان سے، یعنی ان کی آزادی چھین لی۔ اور یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے جو کہا تھا، جو آرٹیکل 47 میں، کہ ہندوستان تھوڑی سی فوج وہاں رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے یا آکوپائڈ بائی انڈیا، تو انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا۔ اور امریکہ کی مدد سے، کیونکہ امریکن جنرل آئے تھے، اس کے بعد ان میں آپس میں مشورہ ہوا اور انہوں نے کہا، چین کی وجہ سے امریکہ نے کہا کہ یہاں 10 لاکھ فوج آپ کشمیر میں رکھیں، چین کی وجہ سے، تاکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ سی پیک کو کاٹ دیا جائے، یعنی کہ جو چائنا سے پاکستان کا معاہدہ ہے سی پیک کا، گوادر تک جو بن رہا ہے اور بن چکا ہے کافی حد تک، اس کو ختم کر دیا جائے اور گلگت بلتستان کشمیر کے علاقوں پہ قبضہ کر لو، تم 10 لاکھ فوج یہاں رکھو اور سی پیک کو نہ چلنے دو۔ ان کا انٹرسٹ یہ تھا امریکن کا کہ چائنیز کو روکیں ترقی سے، گوادر پہ اپنا قبضہ کریں۔ مگر چائنا نے جو معاہدہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ معاہدہ تو ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ معاہدہ تو مسلسل ہے اور وہ رہے گا۔ چین سی پیک کی خود حفاظت کرے گا۔ ہندوستان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چین کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے سی پیک کے اندر، اور چین کبھی بھی سی پیک کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی فوجیں آئیں گی اور وہ ڈیفینڈ کریں گی، سی پیک کو ڈیفینڈ کریں گی، گلگت بلتستان کو اور کشمیر کو بھی ڈیفینڈ کریں گی۔ ہندوستان اس چیز کو سمجھ لے، اور کوئی ایڈونچرزم ہندوستان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں ان کو مسلسل دبایا جا رہا ہے، ان کو اچھی جابز نہیں دی جاتی، ان کو کاروبار میں ان کے ختم کر دیے گئے، ان کی دکانیں جلائی گئیں، ان کی مساجد جلائی گئیں، مگر مسلمان آج تک متحد نہیں ہوئے۔ جو امیر مسلمان ہیں وہ مزے میں ہیں، اس لیے انہیں غریب مسلمانوں سے لینا کچھ نہیں ہے، اور وہاں آپ بات نہیں کر سکتے حکومت کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے آپ۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مت بات کریں مگر اپنا حق تو لیں۔ ہندوستان کے مسلمان متحد ہو کر سمٹیں اور اپنا علاقے بنائیں، اور ان علاقوں میں آپ کے ہی ممبرز سلیکٹ ہوں
اور آپ اسمبلیوں میں جا کے بیٹھیں اور 30% سیٹیں جو ہیں آپ اس میں سے لے لیں اپنی، یعنی کہ 30 کروڑ کے حساب سے جتنی سیٹیں بنتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، جتنی کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بنتی ہیں، وہ اپنی لیں تاکہ آپ کی کچھ سے ہو. آپ کی تو ابھی بات ہی نہیں سنی جاتی. اور کشمیر کو تو انہوں نے ختم کر دیا، بلکہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے انجسٹس کیا بابری مسجد کے معاملے میں بھی اور کشمیر کے معاملے میں. آرٹیکل 317 کو ختم کر دیا، جو کہ معاہدہ تھا کہ بھئی آپ جو ہیں آزاد ہوں گے ایک طرح سے، یعنی انڈیا میں تو ہوں گے، حکومت ہندوستان کی ہوگی، مگر آپ کو ہم نہیں چھیڑیں گے، سب کچھ آپ کا ہوگا. آپ اپنے الیکشن کرائیں، اپنا وزیر منتخب بنائیں، اپنا وزیر اعلیٰ بنائیں، وزیر اعظم بنائیں، جیسے بھی ہے آپ اپنا آزادی سے زندگی گزاریں، سب کچھ آپ کا ہے. مگر وہ آرٹیکل مودی نے ختم کر دیا آ کے. اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی مودی نے فساد کرائے تھے اور ان میں کتنے ہزاروں مسلمانوں کو مار دیا تھا. آج وہی مودی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جھوٹ پہ مبنی اس کی ساری سیاست ہے. اور یہ مودی کی پالیسیاں جو ہیں ایک دن ہندوستان کو توڑ دیں گی. منی پور میں جو کچھ ہوا، کتنے عیسائیوں کے چرچ جلا دیے گئے، کتنے عیسائیوں کو مار دیا گیا، مگر مودی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، کسی کو کوئی سزا نہیں دی، کورٹس نے کچھ نہیں کیا، کسی کو سزا نہیں ملی کہ جن لوگوں نے عورتوں تک کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ان کو کسی کو سزا نہیں دی گئی. تو اس لیے ہندوستان کے مسلمان اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو آہستہ آہستہ اب ہو کیا رہا ہے، ہندو جو ہیں وہ مسلمان لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، وہ تو جائز اس کو کہتے ہیں، مگر کوئی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کر دے تو کہتے ہیں یہ غلط ہے. یہ لو جہاد کا نام دیا انہوں نے اس کو، یعنی وہ مسلمان لڑکے کو مار دیں گے اگر وہ شادی کرے گا کسی ہندو لڑکی سے، مگر اگر ہندو کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر دے گا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ ظلم کا نظام ہے، ہندوستان کے اندر ظلم ہے اور بہت زیادہ ظلم ہے. اقلیتوں کے ساتھ بولنے نہیں دیا جاتا، انہیں کچھ نہیں کرنے دیا جاتا. تو سکھ اس کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، سکھ متحد ہیں، سکھ کوشش کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں سکھ اس بات کا ریفرینڈم کرا رہے ہیں کہ ہمارا خالصتان ہندوستان سے الگ ہوگا، وہ آزاد ہوگا. اور باہر کی قومیں بھی ان کو فیور کر رہی ہیں اس چیز کے لیے، مگر مسلمان کھڑے نہیں ہو رہے. مسلمان یہ چیز سوچ ہی نہیں رہے ہیں، وہ پسے ہوئے ہیں، مزید پیس دیں گے ان کو، یہ ہندو پیس دے گا. ہندو توا کا کام ہی یہی ہے کہ ایک مسلمان مل جائے تو 100 200 آدمی 500 آدمی مل کے اس مسلمان کو مار دیتے ہیں. تو وہاں تو نہ مسلمانوں کی جان، نہ مال، نہ عزت، نہ آبرو، نہ مکانات، کوئی چیز کسی چیز کی حفاظت نہیں ہے. مسلمان اپنے دفاع کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ متحد ہو کر اپنا دفاع کریں، اپنے لیے الیکشن لڑیں، الیکشن لڑ کے متحد ہو کر اپنی سیٹیں لیں جو ان کا پرسنٹیج بنتی ہے، اور پھر اپنے لیے کام کریں. اور اگر یہ نہیں کرتی ہندوستان کی حکومت، ان کے حقوق اگر نہیں دیتی، جو اقلیتیں ہیں وہ ساری متحد ہوں گی اور متحد ہو کے ہندوستان سے اپنے اپنے علاقے لے لیں گی. تو اس کی طرف ہندوستان کو نہیں جانا چاہیے. ناانصافی ہے ہندوستان کی، اس پریزنٹ گورنمنٹ نے بہت ناانصافیاں کی ہیں. پاکستان میں جو ٹیررزم ہوا اس کے ذمہ دار ہندوستان ہے. آج بھی کلبھوشن یادو ہماری جیل کے اندر ہے، وہ سرغنہ تھا. یہاں جتنے اٹیک ہوئے، خودکش حملے ہوئے، ان کا سرغنہ کلبھوشن یادو تھا. آخر پکڑا گیا اور ابھی جیل میں ہے. ثبوت ہے اس بات کا کہ انڈیا جو ہے ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. انڈیا کے امبیسی انوالو تھی، جو کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کو مار دیا گیا. انڈیا کی امبیسی انوالو تھی، اور امریکہ میں بھی انڈیا کی امبیسی انوالو تھی، جو ایک سکھ رہنما پہ قاتلانہ حملہ ہوا، مگر CIA نے بچا لیا اس کو. تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے. ہندوستان کے مسلمانوں میں اگر کوئی ایسا لیڈر اٹھتا ہے جو بہادر ہو، دلیر ہو، تو اس کو پکڑ کے پولیس مروا دیتی ہے. اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو چھوڑ دیں کہ وہ جا کے مار دو، اور پولیس کی کسٹڈی میں مار کے چلے جاتے ہیں وہ. تو جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس مسلمان بات نہیں کر سکتا. مسلمان جب تک متحد ہوں گے، متحد ہو کے کام کریں گے اور قربانیاں دیں گے، آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ وہ ایک دن آزاد ہو جائیں گے ان شرپسندوں سے، ان ٹیررسٹ انڈیا کے جو حکومتیں ہیں ان سے وہ آزاد ہو جائیں گے. اللہ پاک ہندوستان کے مسلمانوں اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ پاک آزادی نصیب کرے اور طاقت اور قوت عطا فرمائے.